آپ نے اکثر کارپوریٹ نوٹس دیکھے ہوں گے جو عام طور پر کافی خشک اور پیچیدہ لگتے ہیں نا، لیکن ان کے اندر اکثر بڑی دلچسپ کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسا ہی نوٹس کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک بڑی کاروباری ڈیل کے پیچھے اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ دستاویز جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ شاید صرف ایک رسمی خط لگے، لیکن اصل میں یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی کمپنی کی دوسری کمپنی کو خریدنے کی کوشش میں ایک بہت اہم قانونی قدم ہے۔ تو آئیے اس خط کو ایک کارپوریٹ پزل کی طرح دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ایک ایک کر کے جوڑیں۔ اچھا، کسی بھی کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے کرداروں کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال، اس ڈیل میں آخر ہے کون کون؟ دیکھیں، اس ڈیل میں 4 مین پلیئرز ہیں۔ ایک ہے خریدار یعنی نشاط ہوٹلز، دوسرا ہے ہدف یعنی وہ کمپنی جسے خریدا جا رہا ہے، رفحان میز، پھر ہے نگران ادارے جیسے SECP اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہو، اور آخر میں ہے پیشکش کا مینیجر جو اس پوری ڈیل کو مینیج کر رہا ہے۔ تو یہ جو مینیجر ٹو دی آفر ہے اس کا کام بالکل ایک پروجیکٹ مینیجر جیسا ہوتا ہے۔ یہ اس پورے حصول کے عمل کو سنبھالتا ہے، خاص طور پر ساری سرکاری خط و کتابت کو۔ یہ چیز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ان بڑی بڑی کارپوریٹ کارروائیوں اور بھاری بھرکم ناموں کے پیچھے بھی آخرکار لوگ ہی ہوتے ہیں جو یہ سارے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اب ہمیں پلیئرز کا تو پتہ چل گیا، اب دیکھتے ہیں کہ کہانی یہاں تک پہنچی کیسے، یعنی وہ کیا واقعات تھے جن کی وجہ سے یہ خط لکھا گیا۔ تو ایک ٹرم بار بار آئے گی، PAI یعنی پبلک اناؤنسمنٹ آف انٹینشن۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ سیدھے لفظوں میں یہ کسی بھی ٹیک اوور کا پہلا سرکاری قدم ہوتا ہے۔ سمجھ لیں کہ ریس شروع ہونے کا اشارہ ہے، بالکل ایک سٹارٹنگ گن کی طرح۔ خط میں جو تاریخیں دی گئی ہیں ان سے ہمیں پوری کہانی سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے 14 مئی کو ارادے کا اعلان ہوا یعنی PAI جاری ہوا، پھر جولائی میں اس میں ایک تصحیح کی گئی، اور اب 18 دسمبر کو یہ ایڈینڈم یعنی ایک نئی اپڈیٹ بھیجی گئی ہے۔ تو یہ ایک پورا پروسیس ہے جو چل رہا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ یہ سارے اعلانات اخباروں میں چھاپے گئے، بزنس ریکارڈر اور نوائے وقت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چھپ چھپا کر ہونے والا کام نہیں ہے، سب کچھ عوام کے سامنے بالکل شفاف طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں پلیئرز کا بھی پتہ چل گیا اور اب تک کی کہانی بھی سمجھ آ گئی۔ تو اب آتے ہیں اصل مدعے پر کہ یہ جو خاص خط ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ لفظ ایڈینڈم ہے کیا؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے اضافہ، یعنی یہ کوئی نئی کہانی شروع نہیں کر رہا، بلکہ جو پرانی فائل چل رہی ہے اسی میں کچھ نئی معلومات شامل کر رہا ہے۔ خط میں بالکل صاف صاف لکھا ہے کہ اس کا مقصد ہے PAJ کے حصہ B کو اپڈیٹ کرنا، جس میں خریداروں سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ یعنی بالکل سادہ الفاظ میں یہ نشاط ہوٹلز کے بارے میں کچھ نئی یا درست معلومات فراہم کر رہا ہے۔ تو اس ساری قانونی زبان کا لب لباب کیا ہے؟ بس یہ کہ جو کمپنی رفحان میز کو خرید رہی ہے یعنی نشاط ہوٹلز، اس کے بارے میں کچھ نئی یا درست شدہ تفصیلات تھیں جن کا سرکاری طور پر اعلان کرنا ضروری تھا۔ اچھا، تو اس خط کا مقصد تو واضح ہو گیا، لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی کاغذی کارروائی کی آخر ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی کئی بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی ہے شفافیت، تاکہ سب کو، خاص طور پر سرمایہ کاروں کو پتہ ہو کہ چل کیا رہا ہے۔ پھر ہے قانون کی پاسداری، کمپنیاں اپنی منمانی نہیں کر سکتیں، انہیں قوانین پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے مارکیٹ میں سب کے لیے برابری کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور آخر میں یہ ہر چیز کا ایک پکا قانونی ریکارڈ بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری کہانی دراصل کارپوریٹ شفافیت کے گرد گھومتی ہے، اور یہی چیز ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے دلچسپ سوال کی طرف لے کر آتی ہے۔ تو اگلی بار جب اس طرح کی کوئی خشک سی دستاویز نظر آئیں تو اسے صرف کاغذی کارروائی سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے گا، کیونکہ یاد رہے، ہر فائل کے اندر ایک کہانی چھپی ہوتی ہے جو بس کسی کے پڑھنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔